السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ الیکشن ٹربیونلز کے قیام کے معاملے کے اوپر ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک سرد جنگ کی سی کیفیات ہے، اور جی ہاں، اور یہ معاملہ اب کافی شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس معاملے کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب تک، اور آگے کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے اصل کنٹروورسی تھی کیا، یہ اختلافات لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے مابین ایگزیکٹلی شروع کہاں سے ہوئے، یہ تمام تفصیلات آپ سے اس ویلاگ میں یا اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ضرور ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹ مل سکے۔ تو آپ کو یہ تو بتائے کہ الیکشن کمیشن میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں اس معاملے کے اوپر مشاورت کی گئی کہ یہ جو ٹربیونل کا کے قیام کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر قانونی پہلو اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن الیکشن ٹربیونلز میں جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی نمائندگی اپنی ظاہر نہیں کرے گا، کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں بھجوایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے کے اوپر جلد سماعت کی جائے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل یہ ایشو ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے سپریم کورٹ اس کیس کو سنے۔ اب ایک تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو کیا سماعت کے لیے جلد مقرر کرتی ہے نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک ہی آج جمعے کا ہی دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، پھر آگے ایک شاید ہفتے کا دن ہے، آگے اتوار، اور پھر اتوار کے بعد عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ عید کے بعد یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا، یا آج جمعے کو یا ہفتے کو بھی اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ تو تھوڑا سا ڈسکشن آپ سے کرتے ہیں، تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پہلے کچھ الیکشن ٹربیونلز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اپوائنٹ کیے گئے، کچھ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپوائنٹ کیے گئے۔ تو اس معاملے کے اوپر ہم ان ٹربیونلز کو جو ہے وہ تین مختلف اقسام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ٹربیونلز جو لاہور ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کیے، ایک وہ الیکشن ٹربیونلز جو مشاورت کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہوئے، اور ایک وہ الیکشن ٹربیونلز جو کہ الیکشن کمیشن نے وداؤٹ اینی کنسلٹیشن، جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے نہیں کی، اس طرح سے اپوائنٹ کر دیے۔ تو پھر بعد میں جو 6 ٹربیونلز کی تشکیل کا معاملہ آیا، اس کے اوپر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو تشکیل دے دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ ہمارا اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ گیا، وہاں پہ درخواست خارج ہوئی، ڈیفینڈ کیا الیکشن کمیشن نے اپنے موقف کو کہ یہ ہمارا اختیار ہے۔ اور الیکشن کمیشن کس طرح ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے، الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 219 کی جو سیکشن سی ہے، سب کلاس سی ہے، اس میں یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ ٹربیونل کی کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور یہ آئین پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ حق دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب حوالہ دیا جا رہا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 کی جو ذیلی شق 3 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ٹربیونل اپوائنٹ کرے گا ود دی کنسلٹیشن آف جو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے ان سے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں اب اپیل فائل کی گئی ہے، اس میں گزشتہ 5 جو عام انتخابات ہوئے ہیں اس کی تفصیل اس پٹیشن میں شامل ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس الیکشن میں کیا کیا ہوتا رہا، کس کس کا کیا کیا کردار ادا ہوتا رہا۔ اچھا، کچھ الیکشنز تو اس میں ایسے ہیں جو ظاہر بات ہے ملک میں جمہوریت نہیں رہی، کہیں پہ مارشل لاء کی یا فوجی عمل رہے، اور پھر کچھ سول گورنمنٹس میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، تو وہ پورا ڈیٹا الیکشن کمیشن کی جانب سے دیا گیا ہے۔ 1977 سے لے کر 2018 تک کے جو 5 انتخابات ہیں، اس حوالے سے یہ ڈیٹیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی اس پٹیشن کا حصہ ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 1977 میں 1977 میں جو ہے وہ 41 ہائی کورٹ کے ججز کے ناموں کی فہرست یا پینل الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا، اور الیکشن کمیشن نے ان میں سے صرف 8 ججز کا انتخاب کیا اور ان کا تقرر کیا۔
پھر اس کے بعد 1985 کے الیکشن کا حوالہ دیا گیا، یہ غالباً ضیاء الحق کا دور تھا، کہ اس میں 5 ججز کے نامزد کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے ان نامزد کردہ ججز میں سے ایک جج کو بھی بطور الیکشن ٹریبیونل جج انتخاب نہیں کیا۔ پھر 2002 پرویز مشرف، فوجی عامر، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ ہائی کورٹس کے 14 ججز نامزد کیے گئے، لیکن الیکشن کمیشن صرف 7 ججز کا تقرر انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد 2013 کے انتخابات، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 کی حکومت آئی تھی، تو اس پہ کہا گیا جی کہ الیکشن کمیشن کے نے تفصیل بتائی ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں 61 ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے نام نامزد کر کے بھجوائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے صرف 5 ریٹائرڈ ججز کا انتخاب کیا۔ پھر 2018 کا ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے جج کو تبدیل کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر سے درخواست کی، تو چیف الیکشن کمشنر نے تحریری طور پر بتایا کہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یک طرفہ طور پر ٹریبیونل کے جج کو نہیں ہٹا سکتا، اور پھر ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آئینی کنونشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کنونشن کی ایک ٹرم الیکشن کمیشن نے اس میں بیان کی، اور یہ کہا ہے جی کہ آرٹیکل 219 کے ذیلی شق سی کے تحت ٹریبیونلز کے قیام کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے، اور 1998 میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اصول طے کر چکی ہے کہ یہ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے، ایک طرف آئینی عدالت ہے اور دوسری جانب ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس آئینی ادارے کے بارے میں آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی وہ بہت زیادہ ہٹ کرتے رہے، تنقید کا نشانہ بناتے رہے، بلکہ تضییق آمیز مہم تک الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ہے وہ چلائی جاتی رہی ہے، اور کچھ خامیاں بھی ہوں گی، ظاہر بات ہے ہر الیکشن میں کہیں نہ کہیں نقائص کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو اب بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو کب تک ڈیسائیڈ کرتی ہے اور کیا طے کیا جاتا ہے، کیا اصول طے کیا جاتا ہے۔ تو میری رائے میں تو یہ جو کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں، آرٹیکل 219 کی ذیلی شق سی، اور وہ بالکل کلیئر ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس کو اس کی تشکیل کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ میں بلکہ جو ایگزیکٹلی جو کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ ذرا مزید اس میں آسانی ہو اور آپ کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو کہ آئین نے جو ہے وہ آرٹیکل 219 میں کیا کہا ہے، اس کی ایگزیکٹلی جو لینگویج ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ جناب جو آرٹیکل 219 ہے، اور یہ پورا چیپٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس میں الیکشن کمشنر کی حوالے سے کہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی اس کا پورا پروسیس ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جو پاورز حاصل ہیں وہ اس کا سارا ذکر ہے۔ تو یہ جو اس کا آرٹیکل 219 ہے آئین پاکستان کا، وہ ہے ڈیوٹیز آف کمیشن، یعنی الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی جو انہوں نے ادا کرنی ہیں۔ جو آئین پاکستان کا آرٹیکل 219 کا سیکشن سی، اس کی ایگزیکٹلی لینگویج یہ ہے کہ اپوائنٹنگ الیکشن ٹریبیونلز، یعنی اپوائنٹنگ الیکشن ٹریبیونلز یہ ڈیوٹیز آف کمیشن میں شامل ہے، اور یہ آئین پاکستان نے جو ہے وہ یہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، اور یہ موقف، یہی موقف الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو اب بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور کیا یہ جو اختلافات یا ایک قسم کی جنگ کسی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں اداروں کے درمیان، کیا یہ سیٹل ہوتی ہے، یہ معاملات طے ہوتے ہیں، چیزیں سیٹل ہوتی ہیں یا نہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔